اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہوئے گزار دی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی شجاعت و بہادری اور ان کی شہادت کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کی وفات ہوئی۔ مگر اس سے پہلے دوستو ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی آخر تھے کون۔ دوستو جب 1258 میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تو یہ وہ دور تھا کہ جس میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اور دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھر کر سامنے آئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی اس فوج نے اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے جب دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے مشرقی وسطی یورپ کو بھی فتح کر لیا، اور یہی نہیں بلکہ چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی اور یہاں حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ قبائل شام اور ایران پہنچے۔ ان قبائل میں سے ایک قائی قبیلہ بھی تھا جو دوستوں باقی قبیلوں سے منفرد اور ایک بہادر اور جنگجو قبیلہ تھا۔ منگولوں اور صلیبیوں نے کئی بار اس قبیلے کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اس قبیلے نے ان سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے وجود کو باقی رکھا۔ 12ویں صدی میں اس قبیلے کے اندر سلیمان شاہ کے یہاں ایک ایسے نوجوان نے جنم لیا جنہیں تاریخ میں ارطغرل غازی کے نام سے جانا گیا۔ ارطغرل غازی ترکی زبان کا الفاظ ہے اور دو الفاظوں ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیروز کے آتے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے۔ آپ ایک بہادر، بے خوف، نڈر اور ایماندار لیڈر تھے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کی سپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جب ارطغرل غازی وہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کے درمیان آپس میں جنگ جاری تھی۔ ارطغرل غازی نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے حکمران سلطان علاؤ الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر اناطولیہ اور سغوت کے علاقے بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد تمام آس پاس کے ترک قبائل ان کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار مان لیا۔ ارطغرل غازی ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ وہ ہمیشہ سلطان علاؤ الدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ دوستو وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی۔ وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤ الدین کے ساتھ رہے۔ ناظرین محترم، 90 سال تک اسلام کا یہ عظیم مجاہد بے مثال بہادری اور شجاعت سے اسلام کا جھنڈا بلند کیے ہوئے منگولوں اور صلیبیوں سے لڑتا رہا، بے شمار علاقہ جات اور سلطنتیں فتح کی، اور بالآخر دوستو 90 سال بعد 1281 عیسوی میں ارطغرل غازی نے وفات پائی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ارطغرل غازی کی شہادت کسی جنگ میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کی وفات ایک عام بیماری کی وجہ سے ہوئی اور آپ کو ترکی کے شہر سوغوت میں دفن کیا گیا۔ اس طرح سے دوستو اس عظیم مجاہد نے دنیا سے پردہ پوشی کی۔ ارطغرل غازی اسلام کا وہ عظیم جنگجو مجاہد تھا جس نے اسلامی سلطنت کی شجاعت کے لیے اپنی بہادری کی جو تاریخ رقم کی ہے وہ رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ حق کے راستے پر اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔